ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وزیر دفاع خواجہ آصف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. حوالے سے سب نے بھرپور جو ہے ہمدردی کا بھی اور مدد کا بھی جو ہے اندیا دیا. سب سے جو امپورٹنٹ وہاں پہ ملاقاتیں رہیں وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ، چائنا کے صدر کے ساتھ، اور ولاڈیمیر پوٹن رشیا کے صدر جو ہیں ان کے ساتھ، ایران کے صدر کے ساتھ، ترکی کے صدر کے ساتھ. اور ان ملاقاتوں میں ان تمام ممالک نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. پریزیڈنٹ شی نے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ نومبر کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم چین کا دورہ کریں گے. اسی طرح صدر پیوٹن نے بھی پرائم منسٹر کو بلایا ہے، تو اس دورے کے بعد جو ہے ان کی وہاں بھی جانے کی تاریخ جو ہے حتمی انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آ جائے گی. نومبر کے پہلے ہفتے میں. تو یہ ایک بات جو ہے وہ بڑی صاف جو ہے سامنے آئی کہ دنیا جو ہے اس وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہے، خصوصاً ہمارے جو میں ایس سی او کی بات کر رہا ہوں اس کے ممبران. لیکن اس وقت جو ایک ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے جو ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے پاکستان میں ایک غیر سیاسی عدم استحکام کی فضا جو اس وقت جاری ہے، اس سے ہماری جو مدد کرنے والے ممالک ہیں وہ بھی ڈسکریج ہوتے ہیں اور حالات جو ہے وہ سنبھل بھی نہیں پاتے، باوجود اس بات کے کہ آج سے 4-5-6 مہینے پہلے جب ہم برسر اقتدار آئے تھے عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں، تو اس وقت جتنے حالات مخدوش تھے اب حالات جو ہے اس سے کجا بہتر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہوں گے، اور حالات کی جب بہتری ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی کمی ہوگی. جو اس وقت تکالیف ہیں ہماری عوام کی مختلف اشیاء کی قیمتوں کے حوالے سے، اس میں بھی ریلیف جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گی. اس دورے کے دوران جو ہے ایک چیز بڑی واضح آئی کہ تمام ممالک کے سربراہان نے میاں نواز شریف کو جو ہے سلام دیا اور ان کو یاد کیا، ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں تھیں ان کو یاد کیا. تو پاکستان کی جو اقوام عالم میں جو ایک جگہ بنی تھی میاں نواز شریف کے وقت اور جو انیشیٹوز لیے تھے، آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے شہباز شریف جو ہے اس روایت کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اور پریزیڈنٹ شی نے میٹنگ میں شروع میں ہی بالکل چند فکروں کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ایک ایفیشینٹ اور پریگمیٹک لیڈر کی حیثیت سے جانتا ہوں. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے سی پیک کو اسی ایفیشنسی کے ساتھ اور اسی محنت اور تگدو کے ساتھ شروع کریں گے. اور انہوں نے اس سلسلے میں ہماری ریلوے لائن کی بات کی جو کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے، سی پیک کے مختلف جو منصوبے ہیں ان کی بات کی. ہمارے ریجن میں جو سڑکیں بن رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی بات کی. اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہر موسم کے ہم آپ کے دوست ہیں، آل ویدر اسٹریٹجک فرینڈ پاکستان جو ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مشکلات سے نکلے اور پاکستان میں استحکام آئے. انہوں نے غیر مشروط طور پر ہر قسم کی جو ہے
حمایت اور مدد کا عندیہ دیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ بار بار اپنی جو مذاکرات تھے 1-on-1 میں، یا جس میں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، یا SCO کے دوران تقاریر میں، یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ گلوبل نارتھ جو ہے اس نے جو اوزون کو ڈیمیج کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں جو شروع ہوئی ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ باقی دنیا پہ نہ آئیں، لیکن پاکستان میں اس وقت 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے۔ آگے جو فوڈ سیکیورٹی کا فقدان ہوگا، ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں، اور اللہ خیر کرے جلدی ہو جائے سلسلہ، لیکن آزمائش کا دور ہے جس میں ہمیں اپنے ہمسایوں کی، اپنے ریجن میں اور بین الاقوامی برادری کی جو ہے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور اس سے بین الاقوامی برادری کی ہمدردی اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس کے ساتھ گڈ ول دیکھ لیں کہ 10 سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی، IMF نے، ورلڈ بینک نے دوبارہ اپنے پروگرام شروع کیے، سیکرٹری اقوام متحدہ جو ہے وہ پاکستان کے اس ابتلا کے دور میں ترجمان الحمدللہ بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ سیاست میں جو ہے وہ منفی جو ہے رجحان کا اس مصیبت کے باوجود جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ اب بیرونی سازش کی بجائے بین الاقوامی سازش کا ہیش ٹیگ بنائے PTI، کیونکہ اب تو تقریباً ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی یا ہماری حکومت کی بھی جو ہے پاکستان کے حوالے سے عزت آبرو ہے نا، یا سپورٹ ہے، جو حوالہ ہے وہ تو اس وطن کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان تمام مرحلوں سے ہم گزریں گے۔ سیلاب اس وقت بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹانک گئے ہوئے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل اور اس ایریا میں ہیں، تھوڑی دیر میں وہ واپس آ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے برطانیہ کے دورے کے لیے نکلیں گے، اور برطانیہ 2 روز رک کے جو آخری رسومات ہیں وہاں پہ ملکہ برطانیہ کی اس میں شرکت کر کے اس کے بعد وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے چلے جائیں گے۔ اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں تھی، سیاسی استحکام کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اس وقت ہے۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، بارشیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی، رات کو بھی بارش، اچھی خاصی بارش ہوئی ہے، اور کھلے آسمان کے تلے کروڑوں لوگ جو ہے اس وقت پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کوئی کپڑے نہیں ہیں، سر پہ چھت نہیں ہے۔ اس وقت 22 کروڑ عوام کو متحد ہو کے اس سیلاب کی صورتحال، اس کے بعد خدا نخواستہ قحط کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اس میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک تو یہ آپ کو بریفنگ دینی تھی، باقی آپ کے سوالات ہیں، میں ان کا جواب جو ہے باری باری تمام دوستوں کا میں دوں گا۔ ایک اور بڑی خاص بات جو پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ آئی، انہوں نے ویسے تو کرملن میں نے اس کا سارے کا سارا جو کنورسیشن ہے اس کو میڈیا کو ریلیز کر دیا ہے، کہ انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو جو ہم نے یوکرین میں لیا اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے لیے پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو آپ نے یوکرین پہ پوزیشن لی ہے یونائٹڈ نیشنز میں اور انٹرنیشنلی جو ہے۔ میرا اپنا پہلی دفعہ وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف انٹرنیشنل سٹیج پہ تھے، اور جو ان کو اٹینشن الحمدللہ ملی ہے اور جو آؤ بھگت یا ان کی پذیرائی ہوئی ہے،
وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے تصویروں میں بھی دیکھ لیا ہوگا، میڈیا میں بھی دیکھ لیا ہوگا. تو آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں میں بالکل عظیم صدیقی خواہ صاحب، صورتحال اس وقت جو ہے انتہائی بدترین ہے. آپ قوم کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں کہ انتہائی خوش آئند بات ہے. کیا اس کی ابتدا اس طرح نہیں ہو سکتی کہ حکومت چل کے اپوزیشن کے پاس جا؟ اسلام آباد میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اور عوام کی خاطر ذاتی اناڑے نہیں آئے گی. ہمیشہ بات چیت کے لیے حکومت تیار ہے. بطور اپوزیشن مساق معیشت کے لیے دعوت دی تھی اور انہیں قومی اتحاد کی دعوت دے کہ عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مائی باپ کون ہے. مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے. خواجہ صاحب، مہنگائی کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور بنی گالہ کی طرف سے اب جو لان مار کی کال دی گئی ہے، خدا نخواستہ حالات بہت ہی خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. اس سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلے تسی میرے وانگر تقریر کر دیتی ہے. سوال جو آپ نے کیا ہے، دیکھیں، پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے عوام کی خاطر جو ہے کبھی بھی ذاتی انا یا سیاست جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آئے گی. اور آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی، اس وقت بھی معیشت کے ایشو کے اوپر جو ہے ایک میثاق کی جو ہے وہ دعوت دی تھی، جس کو رد کر دیا گیا تھا. آج بھی اکانومی کے اوپر جو ہے بالکل باقی سیاست جب آئے گا، الیکشن آئے گا، میدان جو ہے سجے گا، ہر ایک کو حق ہے وہ الیکشن میں حصہ لے. خواجہ آصف نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان سمیت سب سے بات چیت کے لیے تیار ہے. عمران خان کو تو صرف اقتدار چاہیے. خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اور عوام کی خاطر ذاتی انا آڑے نہیں آئے گی. ہمیشہ بات چیت کے لیے حکومت تیار ہے.